اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک حوصلے کی بات سنانا چاہتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مسلمان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. اور جو یہ سینٹینس ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی گرامر کے حساب سے جب کوئی بات کہنے کے لیے شروع میں لام لگاتے ہیں اور اخیر میں نون لگاتے ہیں تو یہ اس بات کو اور زیادہ مضبوطی سے کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں. قرآن کریم میں عربی گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں گے، جب بھی کوئی بات کو تاکید در تاکید اور زیادہ مضبوطی، انتہائی اہمیت کے ساتھ جب کوئی بات کہنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینٹینس کے آگے اور پیچھے لام اور نون لگا کر اس کو بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم ضرور میں ضرور تم کو آزمائیں گے. یہ بات یقینی ہے. یہ مت سوچنا کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہاری پریکشا نہیں لی جائے گی، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. اللہ فرماتے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ کس چیز کا امتحان دینا ہے؟ اللہ نے اس میں سے 2-4 چیزیں گنوائی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے آزمائیں گے. تمہیں اپنے اڑوس پڑوس کے ماحول سے ڈر لگے گا. کوئی ایک مخصوص قوم تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے. والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، کھانے پینے کی چیزوں میں کمیاں کر دیں گے. تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی تمہاری کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ جائے گی. تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مال و دولت کو ہم کم کر دیں گے، تمہارے مال و اسباب کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے. تمہارا بیک گراؤنڈ، تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. ہم فیملی بیک گراؤنڈ کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے. ایک وقت تھا کہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ بہت بڑا تھا، تمہارے خاندان کے افراد بہت زیادہ تھے، تم جہاں جاتے تھے چھا جاتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی تمہارے پیچھے کھڑے رہنے والا نہیں ہوگا، تم اپنے خاندان کے اکیلے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ کو کم کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں جو تمہارے گھر میں کثرت کے ساتھ رہا کرتی تھی، اب ان کو ہم کم کر کے بھی تمہیں آزمائیں. سمجھنے کی بات ہے میرے. قرآن کریم کی اس آیت کو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، نماز میں سنا ہوگا، تراویح میں سنا ہوگا، لیکن کبھی اس کو ہوش کے ناخن لے کر، ہوش کے کانوں سے کبھی ہم نے اس کو نہیں سنا کہ میرے اللہ ڈائریکٹلی ہم سے مخاطب ہو کے کیا بات کہنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو
دنیا میں جینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو. ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان کی بھٹیوں سے تمہیں گزاریں گے، خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، کھانے پینے کے اسباب کو کم کر کے آزمائیں گے، تمہارے خاندان کے افراد کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے. ان تمام آزمائشوں میں اگر تم کامیاب اتر آئے اور تم نے صبر کے ساتھ کام لیا تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو ہماری خوشخبری سنا دی. وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو ہماری خوشخبری سنا دی. پھر بتایا ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی. دنیا میں آزمائشیں تو آتی ہے تبھی تو زندگی جینے کا مزہ آتا ہے. زندگی کے تمام دن اگر ایک جیسے ہو جائے تو زندگی کا مزہ نہیں رہتا، جینے کا مزہ باقی نہیں رہتا. جینے کا مزہ تو اس وقت آتا ہے کہ کبھی چھاؤ ہو تو کبھی دھوپ ہو، کبھی خوشی ہو تو کبھی خوشی ہو تو کبھی غم ہو. زندگی کے دن اللہ نے الگ الگ طرح کے بنائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آزمائشوں میں تم اترو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور ایمان والے بندے کی اللہ نے صفت بیان کی الذین اذا اصابتهم مصیبہ. ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی حالت کوئی تکلیف کی بات ان کو پہنچتی ہے تو فوراً ایمان والے کے منہ سے کیا نکلتا ہے قولوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس لیے ہمارے ایمان نے، ہماری شریعت اسلامی نے، ہمارے اسلامی کلچر نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً ہمارے منہ سے، ہمارے بچے بوڑھے جوان کے منہ سے فوراً کیا نکلتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا مطلب انا للہ وانا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے ہم تمام اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم تمام لوگ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے پاس سے آئے ہیں ہم لوگ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمام اسی اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں. یعنی تکلیفیں آتی ہیں تو بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، تکلیفیں ہٹتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائیں گے ہم تمہیں. دنیا میں جینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو. پھر بتایا آپ اپنی اسلامی تاریخ بھول لیں. آپ مسلمان قوم ہیں اور جب سے یہ اسلام وجود میں آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک جس حالات میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسلامی مسلمانوں کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ پریشانیاں، مصیبت، آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا. کائنات کے سب سے بڑے سردار، کائنات کے سب سے بڑے سردار، فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے رسول کی زندگی کیا کمی تھی، کیا کمی. مشرکین مکہ نے آ کر کہا تھا یا محمد اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے اس بہت پہاڑ کے برابر سونے کا ڈھیر لگا دیں. یا محمد اگر آپ پورے ملک عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی سرداری کو فالو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یا محمد اگر آپ کسی عرب کی دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنواری دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں گے آپ کی خدمت. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کیا فرمایا تھا محمد رسول اللہ نے؟ بھول گئے آپ کے نبی کی ان باتوں کو. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے مشرکین مکہ اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دو، یعنی سورج اور چاند بھی میرے ہاتھ میں آ جائے تب بھی میں اسلامی دعوت کو تم لوگوں تک پہنچانے سے نہیں رکوں گا. جس مشن، جس پیغام کو لے کر میرے اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس کام کو، اس ذمہ داری کو، اس ایمان کی دعوت کو تمہارے پاس پہنچانے سے میں نہیں رکوں. کیا کمی؟ سب کچھ اللہ نے دیا لیکن اس کے باوجود 13 سال آپ کی مکی دور کو اٹھا کر دیکھ لیجیے میرے بھائی. 13 سال
ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ انشاءاللہ آئندہ مہینہ ربیع الاول میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کو الگ الگ پہلوؤں میں، حضور کی جوانی، حضور کے ابتدائی دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹکس سسٹم، حضور کا سیاسی نظام، یہ تمام تفصیل کے ساتھ آئندہ ربیع الاول میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن ابھی جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ 13 سال کی مکی دور کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک دن بھی اگر سکون کے ساتھ گزرا ہو تو بتائیے میرے۔ 13 سال، ایک دو دن نہیں، ہم تو 2-3 دن میں گھبرا جاتے ہیں۔ ایک تو مہینہ آزمائش کے ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ارے آزمائش کے اعلانات آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میرے آقا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی آپ کی پوری آزمائشوں کے اندر گزری، اور کیسی آزمائش ہے جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم برداشت کی طاقت تو ہمارے کہاں سے لائے؟ دو لڑکیاں ابو جہل کے گھر میں سے طلاق ہو کے آپ کے گھر میں واپس آ رہی، دو لڑکیاں۔ کون سا باپ ہوگا آج دنیا کا جو اپنی دو جوان لڑکیوں کی طلاق کو اپنے گھر میں برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا میرے بھائی، مارنے کاٹنے میں تل جائے گا، وہ معاشرے میں فساد برپا کر دے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ کہ آپ نے سامنے والے کو برا بھلا تک نہیں کہا، اور فرمایا اس ایمان کو دور تک پہنچانے میں محمد رسول اللہ کی بیٹیاں گھر واپس آتی ہیں تو محمد رسول اللہ کو یہ بھی گوارا، محمد اس بات کو بھی برداشت کر لے گا۔ کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا میرے بھائی، کیسے بیان کر سکتے ہیں ہم؟ کسی شاعر نے کہا 1000 بار مشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 مرتبہ بھی اس منہ کو مشک اور گلاب سے دھو دیا جائے تب بھی محمد رسول اللہ کی سیرت تو کیا، محمد کے نام کو بھی بیان کرنے کے ہم قابل نہیں۔ 13 سال تکلیفوں کے اندر گزرا ہے، اسی نبی کی ہم امتی، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آزمائیں گے اے ایمان والو، آزمائیں گے ہم تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر چیز سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں صبر کرنا پڑے، تم صبر کرو گے تو جنت کی خوشیاں تمہارا انتظار کرے۔ ہم تھوڑے سے ماحول میں گھبرا جاتے ہیں میرے بھائی، تھوڑے سے اچانک ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ماحول آ گیا، ایسے گھبرا جاتے ہیں، ایسے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے نا امیدی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ شاید آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہمارا۔ ارے آپ یقین جانو، آپ کے ہاتھ پر آپ کے سر پر اس اللہ کا ہاتھ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو دھوپ لانا بھی جانتا ہے، جو چھاؤ لانا بھی جانتا ہے، جو خوشیوں کے بادل پھیلاتا ہے، جو غموں کی برسات کرتا ہے، غموں کو ہٹا کے خوشیوں کی برسات کرنا بھی وہ جانتا ہے۔ اس رب کریم کا ہاتھ تمہاری ذات کے اوپر ہے، پھر تمہیں گھبرانے کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے 4 پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط اتنی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ پیدا تو کرو اس ایمان کی چنگاری کو، اپنے اندر جلاؤ تو صحیح، ایمانی فراست کو اپنے اندر جلاؤ تو صحیح، ایمان کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال کر، بھٹی میں ڈال کر اپنے آپ کو تیار تو کرو صحیح، پھر دیکھو اللہ کی مدد آپ کے اوپر کیسے آتی۔ صحابہ کیسی زندگی گزارتے تھے میرے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کی خود کی زندگی کیا تھی؟ خود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی بادشاہ نجاشی کے دربار میں اپنی روایت، اپنی پچھلی لائف کو خود بیان کیا تھا انہوں نے، اور کہا تھا کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم ایسی غفلت کی زندگی گزارتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اپنی بیٹی، اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی بچیوں کو ہم ہتھیار
کھود کے زمین کے اندر دفن کر دیتے. ایسی غفلت اور جہالت اور نادانی کی زندگی ہم لوگ گزارتے تھے. پڑا ہوا کھا لیتے تھے, خون کو جما کر کھاتے تھے, مردار کھاتے, خنزیر کھاتے. حلال کس کو کہتے ہیں, حرام کیا ہے, حلال پاکیزہ ناپاکی, تمام چیزوں کی ہمیں کوئی تمیز نہیں تھی. اور جب لڑنے جھگڑنے کے آ جاتے تھے تو خاندانوں میں چلنے والی لڑائیاں ہمارے یہاں سالوں برسوں تک چلا کرتی تھی. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں یہ بات سنا رہے ہیں, اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. اللہ نے رحم فرمایا کہ محمد رسول اللہ جیسی مبارک ذات, سراپر رحمت ہی رحمت, رحمت والی ذات اللہ نے ہمارے بیچ میں اتاری. انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا, انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ دیا, لائف زندگی گزارنے کے طریقے بتائے, حلال اور حرام کی تمیز کی, اور بچی کیا ہوتی ہے, عورت کیا ہوتی ہے, عورت کا مقام ہمیں سمجھایا, ایک دوسروں کی ضرورت کے انہیں کام آنا بتایا, صلہ رحمی کے سبق دیا, قطع رحمی سے دور رہنے کو ہمیں کہا, معافی, درگزر, یہ تمام چیزیں محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی. اور آج اس محمد رسول اللہ کے صدقے ہم یہ جعفر طیار اور یہ جماعت اس قابل ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنے. تو نجاشی نے کیا کہا, نجاشی نے کہا کہ جو مذہب ایسی پاکیزہ چیزوں کی تعلیم دیتا ہو, جو مذہب ایسے اچھے اور نیک دل لوگوں کی ٹیم تیار کرتا ہو, جو مذہب ایسے پاکیزہ لوگوں کی جماعت تیار کرتا ہو, وہ مذہب کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا. وہ مذہب کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود حالات کم نہیں ہوئے میرے بھائی. مکہ کی زندگی پوری کی پوری حالات سے بھری ہوئی رہی, اور 13 سال تک رہی, ایک دو دن نہیں, 13 سال تک محمد رسول اللہ کی مکی زندگی پوری آزمائشوں کے اندر گزری. بالآخر وہ دین بھی آیا کہ آپ کو آپ کا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. کتنا بھاری پڑا ہوگا میرے بھائی. اللہ کے رسول نے مکہ کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور کہا تھا, اے خاک مکہ, خدا پاک کی قسم تو مجھے بہت پیاری ہے, میرے وطن کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں. دل پر پتھر رکھ کر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی, اور مکہ کو مکہ والوں کے حوالے کر کے مدینہ گرا لی تھی. کتنا بھاری پڑا ہوگا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو, اتنا ستایا. پھر جا کے جب مدینہ المنورہ میں کچھ سکون کی زندگی نصیب ہوئی تو مکہ والوں سے یہ بات بھی نہیں دیکھی گئی. 500-550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے قریش مکہ اور مشرکین مکہ مدینہ پر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے, اور ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ غزوہ بدر میں آئے, غزوہ احد میں آئے, غزوہ خندق میں آئے. موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے. مدینہ میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا. اور خود اللہ کے رسول کی پرسنل لائف, آپ کی اپنی ذاتی زندگی کیسی, کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اسلام کے فتوحات کے بعد, اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے. مسجد نبوی میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لاتے اور فرماتے تھے, یہ محمد رسول اللہ کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ دین, اچھے دین دیکھنے کو ملے. ہمارے گھروں میں چولہے جلتے ہیں, ہمارے بچوں کو بلک بلک کر سونا نہیں پڑتا, ہمارے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہے. ورنہ اے مسلمانوں, اے مدینہ کے مسلمانوں, محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, آپ کے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ اسی امت کو سنوارنے میں, اسی امت کو بنانے میں, اسی ایمان اور اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے. تو پھر آج کے مسلمان نے اور آج کے ایمان والے نے یہ کیسے سمجھ لیا
کہ ہم دنیا میں آئے، عیش والی لائف جی لی اور ایسے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہرگز اور ہرگز نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف اور ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے پھل فروٹ کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر چیزوں کے اندر ہم تمہیں آزمائیں گے، اگر تم صبر کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ جب انہیں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تو ایمان والے کی یہ عادت، یہ طریقہ اور یہ صفت ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی ایمان والے کی صفت۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 4 پارے کی آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، صحیح ایمان والے بن جاؤ، ورنہ اس دنیا کی زندگی کے اندر تو تمہیں ہر طرح کے دین دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کتنی پیاری آیت ہے میرے بھائی، کتنی پیاری آیت ہے، ہمیں ایمانی حوصلہ دینے کے لیے، ہمیں امید کا حوصلہ دینے کے لیے اس آیت کو آپ پڑھیے، سنیے اور ہوش کے کانوں سے سنیے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دین ہے، یہ ایام ہے، اس کو ہم لوگوں کے بیچ میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آپ کے اوپر ہمیشہ غموں کا اندھیرا نہیں رہے گا، آج غم ہے تو کل خوشی آئے گی، آج تمہارے پاس دھوپ ہے تو کل چھاؤں آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں انسانوں کے بیچ میں، لیکن انسان پر ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو پسے کشتہ ڈال دیا، اگر آپ نے اپنے اللہ اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے کشتہ ڈال دیا اور دنیا کمانے میں اور اپنی زندگی گزارنے میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو بھول گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تم یہاں سے منہ پھیر کر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ تم سے اچھی ہوگی، وہ تم سے اچھی ہوگی۔ تاتاری کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے پوری دنیا میں اپنی ظلم و بربریت کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ مسلمان بھی بگڑ چکا تھا، مسلمان بھی اپنے اللہ اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے اتنا دور جا چکا تھا، اسلامی تعلیمات اور اللہ کے بتائے ہوئے کامیابی والے راستوں سے وہ اتنا دور جا چکا تھا کہ دنیا کمانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تب جا کے اللہ نے تاتاری قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور صرف مسلط نہیں کیا، غور سے سنیے میرے بھائی، صرف مسلط نہیں کیا، اس تاتاری قوم کا ڈر خوف مسلمانوں نے ایسا بٹھا دیا کہ خود ایک آدمی اپنی تاریخ بیان کرتا ہے کہ ایک تاتاری عورت آتی ہے، مسلمان مضبوط جوانوں کو کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے یہی کھڑے رہو، تمہیں مارنے اور کاٹنے کے لیے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں اپنے گھر جاتی ہوں، خنجر لے کر آتی ہوں اور اس خنجر سے تمہارا سر اڑاؤں گی۔ اور تاتاری عورت ان لوگوں کو کھڑا کر کے اپنے گھر جاتی ہے، خنجر لے کر آتی ہے اور ان تمام لوگوں کو سر کو دھڑ سے الگ کر دیتی ہے، لیکن کسی نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک تاتاری مرد تو کیا ایک عورت سے مقابلے کی طاقت رکھ سکے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف اور ڈر بٹھا دیا۔ یہ واقعات، یہ حالات میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ ان تمام حالات کو، ان واقعات کو موجودہ حالات کے ساتھ کمپیئر کریں، دیکھیں کہ ان لوگوں نے جیسی زندگی گزاری ہے شاید اس کے جیسی اور اس کے قریب قریب زندگی آج میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے میں اسے مشغول ہو گئے، روپیہ پیسہ کمانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ہمیں نہ محمد کے دین کا کوئی پاس و لحاظ رہا، نہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کا کوئی خیال رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بہت دور میں ڈال دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش کیوں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات کیوں ہیں، بدل چکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے،
ان کو کھڑا اگر کر دیا جائے تو ان کی پوری باڈی لینگویج سے، ان کی پوری باڈی سے آپ کو کوئی اسلامی طریقہ دور دور تک نظر نہیں آئے. اور جب بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی بات چیت کا انداز دیکھیے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلامی شریعت، اسلامی طور و طریق، اسلامی تہذیب و تمدن ان کو بالکل پسند نہیں ہے. ایسا لگتا ہے یہ مغربی تہذیب و تمدن، یہ ویسٹرن کلچر کے ایسے دلدادہ بن چکے ہیں کہ ان کے طریقوں کے علاوہ انہیں کوئی اور طریقہ پسند نہیں. تکلیف ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں، انہیں بار بار بتایا جاتا ہے، انہیں مسجدوں کے محرابوں سے بار بار یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں ارے آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں جو آپ کے محمد رسول اللہ کو بالکل پسند نہیں. میں کتنے نوجوان میرے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، میں بھائی کہہ رہا ہوں، کتنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنی موٹی موٹی چاندی کی چین یا گلے میں ڈال کے وہ گھومتے ہیں اور آ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیسے نمازوں میں ایسے کڑے پہنتے ہیں، ایسے ربڑ کی رینگ پہنتے ہیں. ارے آپ، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ مرد والی زندگی گزارے، کیوں آپ اس طرح کی کنگن جیسی چیز پھینک کے اپنے آپ کو ایسی نسوانیت اور عورتوں والی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک بہترین مرد بنایا ہے اور مرد کی زندگی گزارو. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ نے عرب قوم کو بہادر قوم بنایا ہے. بہادر قوم. وہ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. کہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ سیدنا عمر فاروق، اور کہاں فلسطین کا بادشاہ عمر کا نام لے کر طرف جایا کرتا. عرب کو بہادر قوم بنایا تھا، لیکن جب اس عرب قوم نے بہادری کو پسے پشت ڈال دیا، تیل نے اپنے دروازے کھول دیے، پیٹرول اور ڈیزل نے اپنے دروازے کھول دیے، روپیوں کی چمک دمک، سونے اور چاندی کی چمک دمک نے ان کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا. اس کے بعد اس عرب قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کے ایسے دروازے پر جا کر پھینک دیا. آج پوری دنیا میں ان سے زیادہ باہر ہی کوئی نہیں. بڑی ہمت کے ساتھ یہ جملے آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں میں، بڑی ہمت کے ساتھ. آج ان سے زیادہ نامرد، آج ان سے زیادہ مشکل قوم پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں. دیکھیے ان کی لائف دیکھیے آپ. ارے ان کا فورن کمشنر کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو ان لوگوں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، ان ڈیل کو دیکھیے، ان کی رپورٹ آپ پڑھیے. چاہے وہ ہتھیاروں کا لین دین ہو، چاہے وہ پیٹرول کو بیچنے کا لین دین ہو، ان کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جتنی پالیسیاں ہیں، ان تمام پالیسیوں کا ڈیلیگیشن جو آتا ہے، اس پورے ڈیلیگیشن کو آپ مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے. آپ کے اندر اگر احساس والا دل ہے تو آپ کہیں گے یا اللہ اٹھا لیجیے اس قوم کو اور لے آئیے کوئی ایسی قوم جو تیرے کعبے کی حفاظت کرے، لے آئیے کوئی ایسی قوم جو محمد رسول اللہ کے روزہ مبارک کی حفاظت کرے. یہ لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ پوری اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کا جنازہ نکالنے کے لیے بیٹھے. جس غزوہ تبوک جو موقع پیش آیا تھا، کیسا ماحول تھا. کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا اور مکہ والوں کے پاس سال میں بس وہی سیزن آتا تھا جس سیزن میں کھجوریں پکتی تھی اور ان کھجوروں کو بیچ کے وہ اپنے پورے سال کا خرچہ نکالتے. کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ جمع ہو کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، انہیں اعلان کیا کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، آؤ چلو میدان کے اندر آتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں. مسلمانوں نے اور صحابہ نے اپنے کھجوروں کے پکنے کے اس سیزن کو پسے پشت ڈال دیا اور مجھے اور آپ کو اجلا رکھنے کے لیے، مجھے اور آپ کے چہرے کے اوپر اسلامی لباس باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے وہ قربانیاں دی. وہ تمام اپنی سیزن کو چھوڑ کر تبوک کے موقع کے اندر نکلے تھے. پوری سیزن انہوں نے دی اور اس کے بعد کا سال، غزوہ تبوک کے بعد کا سال ان کے گھر میں کیسے گزرا ہوگا. پورا فاقہ پرستی کے ساتھ، پورا گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے، ایسے سال ان کے گزرے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانیاں دی تھی مجھے اور آپ کو اجلا رکھنے کے لیے. اس تبوک کا آج کیا حال ہے؟ اس تبوک کے اندر آج سعودی گورنمنٹ
ایک ایسا شہر بسانے کے لیے جا رہا ہے جہاں پر دنیا کے تمام ریلیجینس کو، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمان مسجد بنا سکتا ہے، سکھ گرودوار بنا سکتا ہے، ہندو مندر بنا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے لوگ اپنے تمام مذاہب کے عبادت خانے وہاں پر بنا سکتے ہیں۔ یہ اس تبوک شہر کے اندر، تبوک کے علاقے کے اندر ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے، اور یہ نیا شہر بسانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتے ہیں کہ جو کعبے کی حفاظت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بات میری دوسری پٹری میں چلی گئی۔ میں تو اصل یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمان اپنا فرض منصبی بھول چکا۔ مسلمان کو اس کی ذمہ داری یاد نہیں رہی کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ محمد کے مشن کو آگے چلائیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں، اور اس مشن کو آگے پہنچانے میں، اس تعلیمات کو چلانے میں آپ کو کامیابی، صرف کامیابی ہی مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کی قومیں آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی، کبھی NRC کے نام پر یا کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کسی نہ کسی نام پر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی، لیکن مسلمان کے پاس ابوبکر صدیق جیسا جذبہ ایمانی موجود ہے، مسلمان کے پاس سیدنا عمر فاروق قادر انصاف موجود ہے، مسلمان کے پاس محمود غزنوی کی قربانیاں موجود ہے، مسلمان کے پاس ٹیپو سلطان بہادر شہید کی پوری تاریخ موجود ہے، مسلمان کے پاس خالد بن ولید جیسے بہادر کی تاریخ موجود ہے، پھر اس مسلمان کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر دیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہ کوئی نانی کا گھر ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولا یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے قوموں کے اوپر آئے ہیں۔ کس انداز سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ابھی سامنے ہم لوگوں کو بٹھا کر اللہ ہمیں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا اتنا آسان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو دیگر قوموں کے اوپر آئیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے کیا تم نے گمان کر دیا کہ اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام کو ہم نے بھٹیوں سے گزارا ہے، آزمائش سے گزارا ہے، ان تمام بھٹیوں سے تمہیں بھی گزرنا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ فرماتے ہیں بأسا سرا، ایسے حالات سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، وزلزلوا، ہم نے ان کی عمارتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو اتنا آزمایا کہ ان کا رسول اور ایمان والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ قرآن کریم کی آیت چیخ کر ہم سے مخاطب ہو رہی ہے میرے بھائیوں، لہذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ حالات تو آئیں گے لیکن مسلمان قوم مایوسی کے دلدل کی شکار ہونے والی نہیں ہے۔ مسلمان قوم تو وہ ہے دنیا کے چاہے جتنے ہی حالات ان کے سامنے آ جائے وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نتیجہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات کا مقابلہ کرنے کے ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچو، قرآن کریم کی آیت آپ کو اعلان کرتی ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج کا یہ پیغام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اندر ایمانی چنگاری کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کی زندگی ایمان اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف اگر گزری ہے، اللہ سے توبہ کیجیے اور ایک نئی زندگی، ایمان والی زندگی شروع کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے میرے اوپر اور آپ کے اوپر اترتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ تھا میرے بھائی، پچھلے کئی جمعہ سے ہم لوگ یہ اعلان کرتے تھے ہمارے چھت کو کام کروانے کا، ہمارے تمام مصلیوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
70,000 روپے کی ایک بڑی رقم ہمارے پاس جمع ہو گئی. انشاءاللہ ہم پیر یا منگل سے اس کام کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے دل سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرنے جا رہے اس کام کے اندر آسانی پیدا فرمائے اور دار ارقم کو ابدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو باقی رکھے. یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں اور ایمان والوں کی نمازوں کے سجدے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برقرار رکھے. ایسے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.